sort of enabled, or I was given the opportunity to be empowered, right? So it's up to me now, or up to other people around me, that they make sure that that also becomes an identity of pursuit. I mean, I have faced my set of challenges, but they probably are very different from the challenges that the kind of challenges we are talking about. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہم زیادہ تر اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا اسکول جا رہے ہیں، اسکول ہیں یا نہیں ہے. ہم کوالٹی کی اتنی بات نہیں کرتے. جو خواتین کی تعلیم بہت کم ہے، اس کا ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے ورک پلیسز لائیں جس میں عورتیں ہوں، لیکن ہائی کوالٹی کے، اور لائیں آپ. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وبا ہے، لیکن آپ کے لیے ہم کریں گے بھی کچھ نہیں، آپ گھر بیٹھ جائیں. یہ نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ پرووائڈ کریں وہ چیز. راجستھان میں طالبان کی حکومت آئے نہیں. ہاں. Whenever I'm being mistreated, I know that I'm being mistreated. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فن فائل میڈیا. آج ہم ایک اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، خواتین کی تعلیم. کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں خواتین کی تعلیم کی کمی ہے. تو آج ہمارے ساتھ، ہمارے پوڈ کاسٹ ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے میم شیلا، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں. میم، thank you so much and that you gave us time. Thank you so much, ma'am. Thank you for having me. Thank you. Ma'am, what do you think کہ یہ جو کیپیٹل ہے، اس میں جو خواتین کی تعلیم بہت کم ہے، اس کا ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے، کچھ وجہ وہ یہ ہیں کہ ایک اسٹرکچرل ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے سکولز کی کمی ہے، کم سکولز ہیں لڑکیوں کے. اسی طرح پرابیبلی فیمیل ٹیچرز کی بھی کمی ہوتی ہے. پھر سیفٹی ایشوز ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کے پی کے ایریا، سوات وغیرہ، پاٹا وغیرہ، ان میں جو ہے تو سیفٹی ایشوز ہوتے ہیں. ابھی بھی وہاں پہ حالات خراب ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. پھر اور جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک پیٹریارکل کلچر بھی ہے، پردہ سسٹم ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ کیا کیا کہتے ہیں اس کو، پردے سسٹم کی وجہ سے لڑکیوں کو بہت زیادہ اجازت نہیں ملتی. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کمپیریزن میں اگر ہم کمپیئر کریں پرابیبلی پنجاب سے، تو ہاں کمپیریزن میں کے پی کے کافی پیچھے ہے. لیکن اگر ہم کے پی کے ساتھ کمپیریزن کریں کچھ سال پہلے کی، تو اس میں کافی امپروومنٹ آئی ہے. اگر آپ کمپیئر کریں، یعنی فار انسٹنس اب کی جنریشن جو لڑکیاں ہیں اور ان کو کمپیئر کریں کوئی 3 جنریشن یا 4 جنریشن پہلے، گاؤں کی میں بات کروں، گاؤں وغیرہ کی، تو اس میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ ان کی ماؤں کو اجازت، یا انہوں نے نئی تعلیم حاصل کی ہوگی، یا پرابیبلی کلاس 5 تک حاصل کی ہوگی، 4 تک. اور اب جو لڑکیاں ہیں وہ کالج بھی جاتی ہیں، وہ یونیورسٹی بھی جاتی ہیں. پہلے جو تھا، پہلے بہت زیادہ، جس طرح فار ایگزامپل ایک اگر کوئی گاؤں ہے تو اس کے پاس کسی گاؤں میں کالج یا اسکول ہوتا تھا اور وہ وہاں جاتے تھے. اور اب جو ہے تو گاؤں ہی میں اسکولز وغیرہ، کالجز وغیرہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کوالٹی کیسے ہے، وہ پھر ایک ڈفرینٹ. میم، اگر ہم بات کریں تو کچھ ایریا میں اسکول بھی ہیں، اور اسکول ہونے کے باوجود بھی یہ فیمیل جو لڑکیاں ہیں تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ والدین کا دباؤ
कम उम्र की शादी या समाजी रिवायतें? इसके अगेन फर्क फर्क के रीजंस होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हमें अपने शहरों में भी नजर आता है कि हमारे शहरों में जो लोग हमारे घरों में काम करते हैं तो उनकी भी जो बेटियां होती हैं तो वो बहुत छोटी उम्र से वो ज्यादातर काम शुरू कर लेती हैं, तो उसकी वजह तो गुर्बत होती है। शहरों में भी गुर्बत होती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि उनकी बेटियां और अभी तक है इस तरह कि वो स्कूल जाएं। होता है इस तरह, जैसे ऐसे भी होता है कि मेरे गांव में जो है तो लड़कियां हैं वो काम भी करती हैं पढ़ती भी हैं, लेकिन गुर्बत एक अगेन गुर्बत एक ऐसी चीज है जो उनको केपी वगैरह में ये बहुत होता है। आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली है उनकी कोई, ये अभी तक है 6-7 बेटियां होती हैं और 7 बेटियां उनकी होती है, एक बेटा होगा या बेटा नहीं होगा उनका, और वो एक ही बाप है और माँ है और वो भी काम कर रहे हैं। कभी कभार उनकी इस तरह की भी हालात होते हैं, मैंने अपने गांव में काफी देखा है, जो व्यूअर्स के लिए है कि वो जो मलकन का इलाका है वहां पे काफी ज्यादा इस किस्म की फैमिलीज भी होती हैं कि जो बाप वगैरह हैं वो शायद ड्रग एडिक्ट्स हो, नशे में मुलविस हो, वो नहीं काम करते हैं। इस तरह की भी बहुत सारी फैमिलीज होती है और उनकी जो औरतें हैं उनको काम करना पड़ता है, तो फिर इस उसमें वो उन अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो स्कूल में जाएं, ये भी सच है। सेकेंडली ये भी सच है कि हाँ कुछ उसमें लड़कियों को पढ़ाना इतना जरूरी नहीं समझा जाता, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि इसमें काफी तब्दीली आई है अगर हम कंपेयर करें लास्ट 10 सालों में। जी मैम, अगर हम बात करें इफ वी डू नॉट प्रोवाइड एजुकेशन टू द फीमेल, सो तो कल पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा? ये पाकिस्तान में अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फीमेल्स की पॉपुलेशन मुझे लगता है मेल से ज्यादा है या ऑलमोस्ट इक्वल है, इस तरह कुछ है ना। जी कम है, खवातीन की लिटरेसी कम है। नहीं, पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल में ज्यादा है। ज्यादा है, राइट। तो हमारी एक तो हमारी कंट्री में यूथ की पॉपुलेशन एक्सीड हो गई है एल्डर से, या चिल्ड्रन यूथ की पॉपुलेशन काफी है, और फिर औरतों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और जिस कंट्री में, और हमारी कंट्री हमें पता है किन हालात में चल रही है, इसकी बड़ी वजह ये भी है कि हम जो हमारी औरतों की पॉपुलेशन है जो इतनी ज्यादा है, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। तो एक तो हम उनको तालीम नहीं देते, सेकेंडली अगर हम उनको तालीम देते हैं तो फिर वो बात तालीम तक खत्म हो जाती है, उससे आगे हम उनको नहीं इजाजत देते कुछ करने की। तो अगर आप अपने क्या कहते हैं औरतों को, जो आपकी मुल्क का, आपकी कंट्री का, आपकी पॉपुलेशन का आधे से ज्यादा हिस्सा बना रही हैं, आप उनको नहीं देंगे कि वो तालीम हासिल करें, तो फिर यही हालात होंगे, गुर्बत होगी। आप बेसिकली पॉसिबिलिटी है कि आपकी सोसाइटी बेहतर हो सके, पॉसिबिलिटी है कि लोग कमा सकें अपने लिए। तालीम का क्या होता है, स्पेशली अब जो जिस तरह के हालात है हमारे, या जिस तरह की हमारी सोसाइटी है या कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसमें तालीम का ये भी होता है कि तालीम एक औरत को या किसी भी इंसान को सही या गलत की वो देती है ना, पहचान देती है, अपनी अपनी पहचान भी देती है, उनको समझ आती है कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, आदमी और औरत दोनों के लिए। फिर उनको इस उस पे लाती है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। लेकिन अगर आप औरतों को इस तरह ट्रीट करें कि वो हमेशा डिपेंडेंट रहें किसी पे, अपनी या माँ बाप पे या अपने शौहर पे, तो इसका मतलब है कि ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है ये कंप्लीटली आपकी अंडर यूटिलाइज्ड है, और वो पॉपुलेशन फॉर नो गुड रीजन एक लाइबिलिटी सी बन जाती है, इंस्टेड के वो अपने पाँव पे खड़े होके कुछ कर सके। मैम, यू आर एजुकेटेड एंड यू नो इट वेल, तो एक औरत के तालीम में क्या रुकावट आ सकती है? फॉर एग्जांपल अ फीमेल इज गेटिंग एजुकेशन, तो इसके रास्ते में क्या रुकावट आ सकती है? रुकावटें बहुत, अगेन मैं अपने आप को नहीं कंपेयर करूंगी क्योंकि मैं ये अंडरस्टैंड करती हूँ कि मैं काफी प्रॉबेबली प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हूँ। मैंने मेरी तालीम इंग्लिश मीडियम में हुई है, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका तालीम से।
میں نے اپنا ماسٹرز بھی کیا, مجھے نہیں روکا گیا. میں نے آگے اگر میں آگے اور بھی پڑھنا چاہوں مجھے نہیں کوئی روکے گا. میں آگے کام کرنا چاہتی ہوں, مجھے نہیں کوئی روک رہا. تو میں یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ میں کافی ایک پریویلیج, یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم کس, میں اگر بات کر رہی ہوں تو پروبیبلی میں وہ ساری چیزیں نہیں سمجھ پاتی جو پاکستان میں جو ایوریج عورت فیس کرتی ہے, سمپلی کیونکہ میں اس انوائرمنٹ سے نہیں آ رہی. تو یہ بات پہلے میں ریکگنائز کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے سمجھ ہے اس بات کی کہ میں وہ ایشوز سے نہیں گزری جو پروبیبلی پاکستان میں کوئی عام عورت, عام سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایوریج عورت جو پروبیبلی کیا کہیں گے اس کو, گاؤں میں رہتی ہیں یا ان کے ڈفرینٹ ان کا انوائرمنٹ ہو, وہ فیس کرتی ہیں, ان کا مجھے اس طرح نہیں پتا چلے گا. لیکن کیونکہ میں اسی سوسائٹی میں رہی ہوں اور میں کے پی کے ہی سے تعلق رکھتی ہوں, اور پھر میں نے ایجوکیشن ہی میں ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے اور پڑھایا بھی ہے, تو دیکھتے ہوئے yes, I mean, I have faced my set of challenges, but they probably are very different from the challenges that the kind of challenges we are talking about. We're talking about challenges, for example, not even getting basic right to education. So I haven't faced that. I have faced different kinds. Of course, I live here in Pakistan, so I have faced challenges. But I would say that they are different kind of challenges compared to the ones that we're discussing. تو ان چیلنجز کی اگر بات ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری آتی ہے. ایک تو یہ کہ مطلب ہماری سوسائٹی ہے پیٹریارکل سوسائٹی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کا رول ایک اسپیسیفک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ عورت کا یہ رول ہوگا. تو اس قسم کی اور اس کو جو ہے اجازت لینی پڑتی ہے کسی سے, چاہے وہ اس کے والد صاحب ہوں. میم یہ تو ہمارا جو پشتون سوسائٹی ہے اس میں جو میل یہ ڈومیننٹ ہے اور جو فیمیل ہے یہ پرومیننٹ ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگین یہ جو ہے اس کی بہت ساری صحیح یا غلط, مطلب یہ چیز ہے, یہ ایک ریالٹی ہے ہماری. اگین پشتون سوسائٹیز میں یا پشتون فیملیز میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اگین اسٹیریوٹائپ کی ہے. میں بھی پشتون فیملی سے بلونگ کرتی ہوں, اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ہاں یہ ایک ہے ایک چیز کے جس میں ایک بہت زیادہ پشتون کلچر کا حصہ سمجھا جاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو چینج کرنا بھی پشتونس ہی کا کام ہے. مطلب اگر آپ فار ایگزامپل اگر میں ہوں اور میں اب میں یہ اس جنریشن میں ہوں اور میں 1991 میں پیدا ہوئی, 90s کی وہ ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ میری امی, میری دادی, میری نانی وغیرہ کس قسم کے وقت سے گزرے, اور میں ان سے کافی ڈفرینٹ وقت میں گزری ہوں, میں کافی امپاورڈ ہوں کمپیئر ٹو دیم, رائٹ, جسٹ بیکاز ان کا ٹائم فرق تھا, میرا ٹائم فرق ہے. سو اب اگر it's also because I was sort of enabled or I was given the opportunity to be empowered, right? So it's up to me now or up to other people around me that they make sure that that also becomes an identity of Pashtuns, right? So Pashtun ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جس طرح کہ ہاں میل یہ جو ہے, یہ جو ہم نے کیا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جیسے میری اگر کوئی پشتون ہے وہ سٹی میں رہتا ہے یا باہر ملک میں رہتا ہے تو ان کا رویہ ایک ہوگا, اور جیسے ہی اس پشتون کو لے جاؤ گاؤں میں تو وہ ایک دم سے ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے, سمپلی بیکاز ایک دم سے ان کا رویہ وہی ٹپیکل ہو جائے گا ٹریڈیشنل سا, اور وہ کہیں گے کہ یہ ہماری کلچر ہے. یہ کلچر نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے ہمارا کلچر کہ یہ کلچر ہے. لیکن پشتون یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی مطلب تھوڑی اکوالٹی بھی آ سکتی ہے. ہاں, تو یہ جو چیز ہے یہ جیسے فار ایگزامپل ابھی ہمیں پتا ہے کہ ہماری جو کے پی میں ہے, اگین میں اپنے ہی ایکسپیرینس کی بات کروں گی, میری ہی گاؤں میں آئی نو لاٹ آف کیسز جس میں اگین یہ تھوڑی سی بات ڈائگریس ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ہم عورتوں ہی کی بات کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے سوال کیا سبورڈینیٹ اور ڈومیننس کا, تو بہت سی عورتیں ہیں جو اپنی ہمیں یہ پتا ہے کہ عورتوں کو ہماری سوسائٹی میں ان کی انہیریٹنس نہیں ملتی, رائٹ, وہ لی جاتی ہیں ان سے کہ آپ تو ویسے بھی شادی آپ کی ہوگی تو آپ کو نہیں ملے گا, بھائی لے جاتے ہیں, رائٹ. تو میرے ہی گاؤں میں ملکن والے ایریا میں مجھے پتا ہے کہ اب بہت سی عورتیں they're fighting for their right, they're going to court against their own family because it's their right.
تو ابھی تک ان کو چپ کرایا گیا اس وجہ سے کہ نہیں، اگر آپ اپنا حق مانگو گے تو آپ کے بھائی وغیرہ یا آپ کی رشتہ داری خراب ہو جائے گی، تو آپ چپ رہو. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو دیتے ہیں اپنی بہنوں کو حق، پشتون ہی ہے اور یہ تو ان کا شرعی ایک حق ہے. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی، مجھے لگتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں نا، تو اگر مسلمان مانتے ہیں تو شرعی طور پہ یہ کلچر نہیں ہے، رائٹ؟ تو اگر یہ ہماری دین کا حصہ نہیں ہے تو پھر آپ کے کلچر کا حصہ کیسے بن رہا ہے؟ تو ایک فیمیل، ایجوکیٹڈ فیمیل معاشرے میں یا خاندان میں کیا پازیٹیو چینجز لا سکتی ہے؟ یو آر ایجوکیٹڈ، سو وٹ پازیٹیو چینجز دیٹ یو برات ان یور فیملی؟ ایک ایجوکیٹڈ فیمل بہت ساری چینجز لا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اگر Just talk about yourself, ma'am. Okay, about Okay. myself. So, for instance, if I am educated, right? I think one thing I would say is, give me a second to think about it. ایک تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل the female is educated, so definitely she will educate her Her children. kids, Yes, yes. her kids. That is what I was thinking about. Yes. That if she is educated, education can mean a lot of things, right? So, for example, you have formal education, Yeah. right? So, in Pakistan, usually when we mean educated, we sort of start talking about automatically about formal education, schooling. But then there's also non-formal, informal education, right? You can be formally educated and you can still be uneducated. Or you could be not formally trained maybe and still be educated. So I feel like that's also something that needs to be talked about. But yeah, the first thing would be, I'm not a mother, so I wouldn't be able to talk about that from personal experience. But yeah, the first thing would be that if you are an educated woman, you would be able to raise your children in that way, right? So if I think one of the most important things is that if you are educated, whether that's formal or non-informal, it just means that you're more aware of your rights, and you're also more aware of the rights of other human beings. So یہ نہیں کہ I'm just aware of myself, like for example کہ میں empowered ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ I become selfish, یا کہ میں کہوں کہ بس مجھے ہی حق ملے ہر چیز میں. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صرف سمجھ آتی ہے کہ اچھا if I'm being mistreated, whenever I'm being mistreated, I know that I'm being mistreated, whether that's by a family member, whether that's professionally, whether that's by a friend, in whatever case. If I'm being mistreated because of my gender or because of anything, I know for a fact that I'm being mistreated. I have seen this difference that my mom's generation, they would sort of tolerate a lot of mistreatment just in the name of it's better to stay quiet. And what I've seen, اگر میں اپنی بات کروں یا اپنی بہنوں کی بات کروں, we don't really tolerate mistreatment anymore. And that also means that a lot of بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فیملیز میں کیا کہتے ہیں اس کو ٹرانسفرس ہی ہوتی ہیں. ایک جنریشن میں ہوئی ہے, دوسری جنریشن سے جاتی ہے. اور ایک ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی, میں مطلب ابیوز ہے اس کی بات نہیں کر رہی, لیکن ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایک جنریشنل کسی نہ کسی فارم میں ٹراما ہوتا ہے. کوئی ایک جنریشنل ایک چیز ہوتی ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے. شاید وہ میسکولینٹی کا کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں, شاید وہ یہی ہو کہ عورتوں کو حق نہ ملے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو جب کوئی عورت ایجوکیٹڈ ہو جائے جیسے میں یا میری بہنیں, تو ایک پوائنٹ پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی جنریشنل ایک چیز جا رہی ہے وہ اس کو روک لے کہ یہ میں اب نہیں فالو کروں گی اس چیز کو, کیونکہ یہ چیز غلط ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے لیے, لیکن اتنا کہ وہ دوسروں کے لیے بھی بول سکے. مجھے یہ چیز بہت ضروری لگتی ہے کہ آپ صرف اپنے لیے نہ بولیں. تو فار ایگزامپل اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں اور مجھے اب سمجھ آ گئی ہے اور میں کوئی ہیلپ لاؤں گھر پہ, کیونکہ ہمارے گھروں میں ہیلپ ہوتی ہے, اور وہ ایک بچی ہو, ٹھیک ہے, تو پھر مجھے لگتا ہے میری ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر میں پڑھی ہوئی ہوں اور پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی کو گھر پہ لانا کام کرنا صحیح ہے,
اس کا مطلب ہے کہ میری پڑھائی کا اور میری ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں پڑھی ہوئی ہوں، مجھے اپنا حق نظر آتا ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے بچپن میں، لیبر نہیں کرنا چاہیے، تو اسی طرح اس بچی کا بھی حق ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ، اگر آپ اس کی فیملی کا جو بھی ہے نہیں چینج کر سکتے، ایٹ لیسٹ آپ اس کو کنٹریبیوٹ نہ کریں، آپ نہ اس میں وہ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں جو اگر کوئی ایجوکیٹڈ ہو وہی ان چیزوں کو چینج کر سکتا ہے، بہت مطلب چھوٹے پیمانے پہ، بہت چھوٹے چھوٹے لیول پہ. We are having many people. I will talk about Afghanistan. تو جب تک افغانستان میں طالبان کا حکومت آیا ہے تو اس نے جو فیملی ایجوکیشن کا سسٹم بین کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ جو فیملی ایجوکیشن ہے یہ مباح ہے عربی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فروٹفل نہیں ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ Some people are having this kind of concept, this kind of ideology that think that female education is not fruitful, it's not beneficial. So I think the reason is, like, for example, one, افغانستان کا تو ڈفرینٹ وہ ہے. اگین افغانستان کا بھی یہ ہے کہ there's an image that is shown by the media and there's the reality, and I'm not denying that the reality does not exist. It does, but I would say we're not entirely sure what it exists, but then we're also shown an image by the media. And just for somebody who's grown around being from Pakistan and has seen how media portrays things, mainstream media, I don't really trust media entirely. آنکھیں بند کر کے میں نہیں trust کرتی, because I see how they portray us as well. So, and I know that half of the time it's not the truth. So I don't believe them یہ تو entirely. حقیقت ہے کہ جب تک وہ افغانستان میں طالبان کا حکومت آئے تو اس نے جو ہاں اس کو ہاں بین کیا. ہاں بالکل. تو اگر یہ جو بات ہے یہ آف کورس میں نہیں ایگری کرتی اس کے ساتھ، بالکل بھی کمپلیٹلی نہیں ایگری کرتی اس آئیڈیا کے ساتھ. یہ جو آئیڈیا آتا ہے یہ اگین وہی بات ہے کہ پھر ایک دم سے لوگ وہ اس سے لاتے ہیں کہ اگر آپ نے بات کی کہ فروٹفل نہیں ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ یہ شرعی نہیں ہے، رائٹ؟ تو وہ اس کی وہ کرتے ہیں کہ شرعی طور پہ عورتوں کو عورتوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وہی بات ہے کہ وہ جب ٹریول بھی کریں گی تو وہ محرم کے ساتھ کریں گی، نا محرم کے ساتھ نہیں کریں گی. اب مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان جو ہے ہماری ملک میں، ہم شرعی ملک میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی میں ٹریول بھی کرتی ہوں، اکیلی بھی ٹریول کر سکتی ہوں. میری کلاس جیسے ابھی آپ ہے تو میں اور آپ بھی نامحرم ہے، رائٹ؟ لیکن ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ نارمل ہے. ہمیں ہماری سوسائٹی ایک پوائنٹ پہ تھی کہ یہ چیزیں نہیں تھی، اب ہمیں یہ نارمل ہو گیا ہے کہ آپ پڑھائی، اسکول، انسٹیٹیوٹ، کام میں مردوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہ ایک نارمل ایک چیز ہو گئی ہے کیونکہ آپ کام کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک باؤنڈری ہوتی ہے اس میں، اس کو کوئی کراس نہیں کرتا. لیکن وہ ایک اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کو ہے کہ یہ شرعی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے پھر اس پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا باقی ساری چیزیں شرعی ہو رہی ہیں؟ تو اگر باقی سب کچھ شرعی ہو رہا ہے تو پھر اس میں نقطہ اٹھانا ٹھیک ہے. لیکن اگر باقی چیزیں نہیں شرعی ہو رہی اور آپ اسی پہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ تم کام پہ جاتی ہو، بات کرتی ہو، نامحرم سے کرتی ہو، یہ غلط ہے، تو میں کہوں گی کہ کیا میرا ملک انٹائرلی شرعی ہے؟ کیا میرے ملک میں یہ چیز میرے لیے اپرچونٹی ہے کہ میں نہ کروں، اس میں نہ جاؤں، میں کو ایجوکیشن نہ کروں، میں ورک فورس میں نہ جاؤں، لیکن میرا آلٹرنیٹو جہاں پہ صرف لڑکیاں ہوں، یا ایک ایسا ورک انوائرمنٹ ہو جس میں مرد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، میں وہ کروں گی. لیکن اگر وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو پھر مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ایگزسٹ کرنا چاہیے نا. اگر ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں، تو کیا میرے لیے جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں؟ کیونکہ یہ بالکل انریزنبل سی بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ پرووائڈ کریں وہ چیز. اگر وہ چیز ہے ہی نہیں، حقیقت ہے کہ every successful person is behind the hand of woman. So I'm just saying that if this question rises, because some people raise this yes, question we کہ having misunderstanding. ہاں کہ آپ کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. So my question is کہ do we have an environment جہاں پہ ایک کمپلیٹلی
इस्लामिक स्टेट हाँ, है, इस्लामिक जहाँ पे कम्प्लीटली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ और मुझे एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है या एनवायरनमेंट है जो ऑल गर्ल्स हो और वो उतना ही अच्छा हो जितना को अच्छा है, Yes, फिर अगर काम पे मैं जाऊं सब औरतें हों और वो इतना ही मेरे लिए अच्छा हो जितना वो आदमियों वाला अच्छा है, अगर ये अवेलेबल है तो फिर आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो आप किस उससे ये सवाल कर रहे हैं, ये वो चीज है ही नहीं, तो फिर मुझसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप घर बैठ जाएं। तो इस वजह से मैं इस चीज से कंप्लीटली डिसएग्री करती हूँ। अगर और दूसरी बात ये है, ये तालिबान वाली बात, कि अगर इनको इतना मसला है इस चीज से तो ये प्रोवाइड करें ना इस किस्म का माहौल, ये लाए ना, फीमेल टीचर्स लाए, फीमेल स्कूल्स लाए। पढ़ाई पे तो कोई वो नहीं है इनको, अगर मसला है तो शायद मसला इस बात पे उठता है कि नामहरम से क्यों, तो फिर आप लाएं उस किस्म का एनवायरनमेंट, आप ऑल फीमेल टीचर्स लाएं, ऑल फीमेल, डॉक्टर्स हाँ, स्कूल्स लाएं, आप ऐसे वर्क प्लेसेस लाएं जिसमें औरतें हो लेकिन हाई क्वालिटी के, और लाएं आप। ये नहीं हो सकता कि नहीं आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ये वबा है, लेकिन आपके लिए हम करेंगे भी कुछ नहीं, आप घर बैठ जाएं, ये नहीं हो सकता। फिर आप लाएं, अगर आप ले आए हैं और फिर भी लोग ना फॉलो करें फिर आप कुछ कहें। लेकिन तालिबान का तो ये है कि वो तो ला भी नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि नहीं आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि वो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं ना, कि वो कोशिश करें, मेहनत करें कि ठीक है हम ऑल गर्ल्स स्कूल नहीं आएंगे, हम ले आते हैं, शरई लाना है तो हम कर लेते हैं ना वो सारी चीजें। तो अगर आप वो लाना ही नहीं चाहते और आप औरतों को कह रहे हैं कि नहीं आप घर बैठ जाओ, तो ये क्या बात हुई? मतलब सारी चीजें मर्द एंजॉय करेंगे और औरतों के पास क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप ले आए वो ऑल्टरनेटिव उनके लिए। मैम हमारी सोसाइटी में, पश्तून सोसाइटी में ये जो फीमेल है, मोस्ट ऑफ द फीमेल दे आर डिपेंडेंट ऑन what we can call brothers, ब्रदर्स और फादर्स और parents, parents. हस्बैंड्स, Yeah, या exactly. So how do you feel once you became independent? आई फील ऑफ कोर्स अभी हमें ये वैसे भी पूरी हर सोसाइटी में सुनने को बहुत मिलता है कि औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ इससे, क्योंकि ये एक सच बात है। जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं तो होता क्या है कि आप अपने फैसले खुद खुद नहीं ले सकते, और आपकी एक वर्ड होती है एजेंसी, यानी कि मैं अपना फैसला खुद लूं, मैं खुद डिसाइड करूं कि मैं क्या चाहती हूँ, वो एजेंसी नहीं होती। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगी कि प्रॉबेबली पाकिस्तान में ये इतना आसान नहीं है जितना शायद बाहर के मुल्कों में है, सिंपली क्योंकि बाहर के मुल्कों में अगर वो बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या इवन अगर इंडिया में वो बात करते हैं तो उन्होंने उनकी वो सोसाइटीज वहां तक, अगेन इंडिया की बात, इंडिया का मैं नहीं लेना चाहती, फिर से वो हो जाएगा, हाँ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ सोसाइटीज की बात कर रही हूँ। तो वो उन सोसाइटीज में ज्यादा पॉसिबल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस औरतों का, जब वो सोसाइटी थोड़ी सी ऐसे बनी हो कि उनको अपॉर्चुनिटीज उतने ही मिले जितने मर्दों को मिल रहे हैं, और उनको स्पेस हो कि वो खड़े हो जाएं अपने पैरों पे, राइट? Yes. पाकिस्तान में या पश्तून सोसाइटी में वो स्पेस नहीं है, उस स्पेस के लिए बहुत ज्यादा लड़ना पड़ता है, बहुत। तो मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए किस तरह मिलेगी? अच्छा पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई के लिए भी प्रॉबेबली अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए चाहे शायद शहर से बाहर जाना हो यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसको क्या उसको इजाजत है कि वो जाए? कभी कभार नहीं होती। फिर शायद मास्टर्स या उसके लिए मुल्क से बाहर जाना चाहो, क्या इजाजत है? हाँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही जरूरी है, लेकिन खासकर अभी हमें अपने हालात पता है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पता है, अगर आप उस तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो इस एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आपने काम करना होगा तो आपने काम के लिए बाहर जाना होगा, ठीक है। ये भी है कि हमारी सिटीज में भी जैसे पेशावर में कोई हाई एंड पेइंग जॉब्स नहीं मिलती, ठीक है, फिर आपको शायद शहर से बाहर जाना हो, तो क्या वो एनवायरनमेंट अवेलेबल है औरत के पास कि वो जा सके? उसके पास है कि वो अकेली रह सके? नहीं है। और अगर है भी वो बहुत मुश्किलों से कहीं होता है, राइट? तो मुझे लगता है कि ये कहना तो बहुत आसान है कि हाँ औरतों को लेकिन आपको ये बातें करनी चाहिए कि हमारे क्या सिस्टम में वो चीजें मौजूद हैं
جو عورت کو اسسٹ کریں فائنانشیل انڈیپینڈنس کے لیے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ پھر مثالیں دینا شروع کرتے ہیں کچھ عورتوں کی جو فائنانشیل انڈیپینڈنٹ ہو, اور لوگوں کو کہنا شروع کرتے ہیں ان کی مثال ہو, یہ تو ہو گئی ہیں, اور وہ نہیں سوچتے کہ وہ کیسے ہوئی ہیں. ان کی پرابیبلی فیملی نے بہت سپورٹ کیا ہو, ان کی پرابیبلی وہ اپرچونٹیز اویلیبل ہو جو ایک عام عورت کے لیے نہیں اویلیبل ایوریج عورت کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سسٹمک اپنی جو انیکوالٹیز ہیں اور آپ جو سسٹم ہے جو الاؤ نہیں کر رہا اس چیز کے لیے, اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ فائنانشیل انڈیپینڈنس ایسے گھر بیٹھے نہیں آ جاتی کہ وہ کہے گی اور بس آ گئی. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کو اپرچونٹی, اسپیس, ایکسپیرینس اس کی ضرورت ہوگی. تو اگر آپ کی سوسائٹی الاؤ ہی نہیں کرتی تو بالکل ایگزیکٹلی یہ ہے. تو فائنلی بہت زیادہ جو ہمارے بیکورڈ ایریاز میں ہمارے جو سوسائٹی میں we are having some female they are getting education but in fact they are also facing with a lot of difficulties, issues. So what message you want to give to them? Again, I want to say that I don't want to say like میں fake optimistic نہیں ہونا چاہتی, لیکن just factually کافی changes آئی ہیں کچھ سالوں میں. اگر آپ ابھی بھی باقی provinces کے ساتھ compare کریں تو ہاں ہم پیچھے ہیں KPK میں. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل, میں اگین اپنے ہی ایکسپیرینس اپنے گاؤں کی بات کروں گی, کچھ عرصے پہلے کے ساتھ اگر میں کمپیئر کروں تو ہمارے جو بھی اور لڑکیاں ہیں بہت ساری, وہ اسکول بھی جاتی ہیں, کالج بھی جاتی ہیں, یونیورسٹی بھی جاتی ہیں. آئی تھنک دیر ملکن یونیورسٹی بھی ہے. پہلے صرف ایک گاؤں, 7 گاؤں ہوتا تھا تھانا, وہاں اسکولس ہوتے تھے. اب آلموسٹ ہر ایک اس میں اسکول ہے. تو میں یہ نہیں کہ, اور بات یہ کہ اسکول کی اگین ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اسکول کا ہونا کافی ہے یا اسکول کی کوالٹی بھی میٹر کرتی ہے. تو وہ تو بالکل ایک الگ ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں اصل میں انفارچونیٹلی ایشو یہی ہے کہ وہ جو بیسک چیز ہے جس کا مطلب ہے ایگزسٹنس, ہاں, تو اس وجہ سے ہم جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں ہم زیادہ تر اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا اسکول جا رہے ہیں, اسکول ہیں یا نہیں ہے. ہم کوالٹی کی اتنی بات نہیں کرتے. تو obviously اگین وہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کوالٹی کا بہت بڑا, معیار کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پرابیبلی اس وجہ سے اس طرح کی ترقی نہیں ہوتی, کیونکہ اسکول تو آپ نے بنا لیا لیکن اسکول کی کوالٹی کیا ہے, ٹیچرس کی کیا کوالٹی ہے, کیا فیسلٹیز ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, رائٹ. لیکن اگر میں صرف کمپیئر کروں کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے, 5 سال پہلے, 10 سال پہلے, اس کے کمپیریزن میں کافی فرق آیا ہے. جو ینگ لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں, لڑکیاں جو ہیں وہ کافی وہ بھی چاہتی ہیں. اور ایک اور جو ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ان بیکورڈ ایریاز میں ان کے ماں باپ نہیں چاہتے, یہ بالکل سراسر مجھے لگتا ہے جھوٹ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کے ماں باپ نہیں چاہتے. میں نے میں جب اپنا ماسٹرز کر رہی تھی تو میں نے یا اپنے کام میں بھی کافی زیادہ, کیونکہ میں کچھ عرصے ڈیولپمنٹ سیکٹر اور تعلیم کے شعبے ہی میں کام کیا ہے, تو KP میں بھی ہم چاہتے تھے اور پنجاب کے گاؤں وغیرہ میں بھی چاہتے تھے, اور زیادہ تر ماں باپ یہی چاہتے تھے کہ ان کے بچے پڑھیں. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ پڑھے. یہ ایک بہت ہی بڑا مت ہے جو لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ جو ماں باپ خود نہیں پڑھے ہوئے وہ نہیں چاہتے. ایسے نہیں ہے. ان کو پروبیبلی یہ ہوتا ہے, ایک تو غربت ایک چیز ہے, مطلب یہ ایک سچائی ہے, اور اب تو اور بھی زیادہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت غربت ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کلاس ڈیوائڈ ہے. جو امیر کلاس ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے, جو غریب کلاس ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک سچائی ہے, یہ ان کو روکتی ہے. سیکنڈلی ہزار اور, میں یہ ڈینائی نہیں کروں گی کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے پشتون سوسائٹی میں یا اوور آل بھی جو ایوریج پاکستانی فیملیز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس قسم کی پیٹریارکل چیزیں یا اس قسم کی سوچ کے لڑکی, اگین جو میں نے بات کی نا کہ وہ انوائرمنٹ اس طرح نہیں ہے کہ اگر لڑکی باہر جائے گی تو اس پہ سوال اٹھیں گے کہاں جا رہی ہے, کس کے ساتھ جا رہی ہے. یہ تو ایک proverb ہے, کہتا ہے کہ show me your family and I will show your future. ہاں بالکل. تو یہ تو بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں, اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہی ان چیزوں کو, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے ان چیزوں میں. اور اگین وہی ہوتا ہے کہ تبدیلی سلو ہوتی ہے, تبدیلی اتنی فاسٹ نہیں ہوتی. اور لیکن اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک
इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल की फैमिली को भी उस तरह नहीं ब्लेम कर सकते। आपको अगर ब्लेम ब्लेम पहले तो ब्लेम की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने असल में देखना है कि इसको किस तरह बेहतर किया जाए, आपने सोसाइटी ओवरऑल बेहतर करनी है। ये हो सकता है कि एक लड़की करना चाहे, ठीक है, 2-3 लड़कियां करना चाहे, उनकी फैमिलीज भी, लेकिन अगर वो एक ऐसी सोसाइटी में रहती हैं जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे उनके पास नहीं है वो सहूलत ही नहीं है, या वो बहुत मुश्किल से मिलती है, या उनके इतनी ज्यादा उंगलियां उठेंगी उन पे, तो वो प्रॉब्ली नहीं करेंगी क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है। तो ये जो चीज है, इंस्टेड के हम एक इलाके या एक लोगों को, या हम ये कहना शुरू कर दें कि पश्तून लोग बैकवर्ड्स हैं, फलाना लोग बैकवर्ड हैं, ये मुझे लगता है बहुत ही रिग्रेसिव और बहुत ही मतलब ये किसी को हेल्प करने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है हर कोई, मतलब अगर आप किसी भी इंसान से पूछे, वो चाहेंगे कि वो ज्यादा अमीर हो जाएं, ज्यादा बेहतर जगह पे रहें, उनके बच्चे, ये एक बहुत नेचुरल, एक हर एक किसी की ख्वाहिश होती है। अगर कोई उस माहौल में नहीं है या उनके पास कोई चीजें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लली उनकी जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है या सिस्टम है, वो उनको इजाजत नहीं दे रहा, उनको हेल्प नहीं कर रहा किसी तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये किसी एक इंसान या किसी एक एथनिसिटी या किसी एक उसका मसला नहीं है, ये ओवरऑल हमारा एक इशू है जिसको मिलके ही सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल, that is the reality. And मैम आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो And मच। I'm sure that next time we'll also give us time and we'll talk and we'll aware the people after the great project. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा आपसे।